اللہ۔ انسان طبعی طور پر لالچی ہے، اور جب وہ کاروبار دنیا سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، لذت و حرص میں کھانا زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالی نے اس کو ایک اور فائدہ بھی دیا ہے کہ سارا دن کا تھکا ہوا ذہن لے کر اگر نیند کرے گا تو بھی سکون ہوگا۔ اس کو سکون نماز کے اندر ملے گا۔ تو یوں کھانے اور سکون کا تمام نظام نماز کے ذریعے حل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ نماز پڑھتے پڑھتے سوئے گا تو جس طرح صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی ورزش کی، تو اسی طرح سوتے وقت عشاء کی نماز کی مکمل اور طویل ورزش اس کو سکون اور آرام کی نیند سلائے گی۔ اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی ورزش پر زور دیتے ہیں، اور خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کر سوتے وقت کی کوئی بہتر ورزش نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سلسلہ نماز عشاء کے ساتھ تمام ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ نماز تہجد کے بارے میں ذکر ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے گا اور صبح کی نماز پڑھے گا تو اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگا، اور جو صرف عشاء کی نماز پڑھے گا اور سوئے گا تو اس کی آدھی رات وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے سائنس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ سائنس نے تو صرف یہ فائدے بیان کی ہیں، یہ فائدے ہمیں خود بخود ملیں گے، لیکن ہم اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر نماز کو پڑھیں۔ جب اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر نماز کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود یہ فائدے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔